ہے سکینہ باب الحوائج، جس کی اپنی کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، وہ جو سب کی حاجتوں کو روا کرتا ہے۔ ان مومنین کے ہاتھ بلند ہیں، یا باب الحوائج، یا علمدار عباس، آپ کو سکینہ کا واسطہ، اور سکینہ کو جب بھی واسطہ دے کر دعا مانگی جاتی ہے عباس رد نہیں کرتے۔ یا باب الحوائج، ان مومنین کے دلوں کو یاد حسین سے بھر دے۔ آمین یا اور رب۔ دیگر عالم کہ ابوالفضل العباس عزاداران امام حسین و محافل عزا کی حفاظت فرما دے۔ آمین یا اور رب۔ دیگر عالم حاضرین مجلس کی جو بھی حاجات ہے روا فرما دے۔ آمین یا رب۔ حاضرین مجلس کے مومنین و مومنات کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اور دیگر عالم بہت سارے مومنین مریض پریشان حال مصیبت زدہ ہیں، بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، بعض بچے جن کے والدین نے عزیزوں نے یہاں خصوصی التماس کی ہے دعا کی، ہارٹ کے مریض ہے ایک بچہ، 2 بچے معذور ہیں 5-5 سال کی عمر کے، بچیاں معذور ہیں اور بچے مریض ہیں، ایک مومنہ نے بچے کے لیے دعا کی استطاع کی ہے۔ بہت سارے مریضہ ہیں اس مجلس میں، اور ایسے مریض بھی ہیں جنہیں علاج کے لیے وسائل بھی نہیں ہے۔ یا ابوالفضل العباس ان تمام مریضوں کو شفاء کامل دعائے عاجل عنایت فرما دے۔ جتنے بھی بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما دے۔ اس مجلس میں ہمارے پاکیزہ جوانوں کی، مومن و مومنات کی کثیر تعداد ہے، ان کی جوانیوں میں برکت عنایت فرما دے۔ پروردگار ہمارے جوان بے روزگار ہیں، انہیں غیب کے خزانوں سے رزق حلال عنایت فرما دے۔ پروردگار عالم ان مومنین کو اسی طرح وحدت و اتحاد و حسن ظن کی فضا قائم کرتے ہوئے بڑے ادب و احترام اور فرصت دیتے ہوئے ان محافل عزا کو منعقد کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اور جو مومنین اس راہ میں خدمت کر رہے ہیں ان مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما دے۔ پروردگار عالم صاحب خانہ نے اپنے گھر کو عباس علمدار کے ذکر کے لیے مختص کیا ہے، اس گھر کو ہر قسم کی مشکل پریشانی بیماری سے محفوظ فرما دے۔ اس گھر کے بچوں افراد خواتین و حضرات کے ایمان میں اضافہ فرما دے، ان کے رزق و روزی و اولاد میں برکت عنایت فرما دے، ان کی والدہ محترمہ کو صحت و سلامتی عنایت فرما دے، اور ان کے وہ والد جو محسن ہیں ہمارے، جو علم عباس لے کر آج ان جلوسوں میں آپ جانتے ہیں جوانوں سے بڑھ کر آگے آگے جوش دیتے تھے، عباس علمدار کا علم اٹھاتے تھے۔ پروردگار عالم اس مرحوم و مغفور جناب حاجی رمضان کو شفاعت ابوالفضل العباس عنایت فرما دے۔ ان کے حق میں کی جانے والی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما دے۔ پروردگار عالم ان کے، ہم سب کے والدین مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین والدین سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ درگزر فرما دے۔ مظلوم ملتوں کو ظالمین کو ظلم و ستم سمیت نیست و نابود فرما دے۔ ملک عزیز پاکستان کو سلامتی و استحکام عنایت فرما دے۔ علماء کرام، مجتہدین اعظام، مبلغین اعظام خدمت دین کر رہے ہیں، اور خصوصاً رہبر معظم انقلاب، ان سب کو طول عمر عنایت فرما دے۔ انقلاب اسلامی کو انقلاب امام مہدی سے متصل فرما دے۔ پروردگار عالم اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ابوالفضل العباس کی یہ مجلس ہے۔ جوانان عزیز، پہلے عباس پر رونے سے پہلے تھوڑا عباس علمدار ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ عباس کون؟ جو امام حسین کی امیدوں کا مرکز۔ عباس کون؟ جو سکینہ کی امید کا مرکز۔ عباس کون؟ زینب کے پردے کا محافظ۔ جوانان عزیز، عباس علمدار کی طرح اپنی بہنوں کی حیا و اپنے بہنوں کے حجاب کے محافظ بن جائیں تو عباس کی خوشنودی آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ عباس وہ جو امام حسین جیسے رہبر کے لیے ریڑھ کی ہڈی، عباس وہ جو پیاسے تھے، نہر فرات پر قبضہ جما لیا تھا، چلو میں ہاتھ، چلو پر پانی بھر کر
اس وقت پانی کو چھوڑ کر حسین و حسین کے اولاد کی پیاس کو یاد کرنے والا یہ ہستی عباس علمدار ہے۔ جب بازو کٹ گیا کہا میرا بازو کٹ گیا تو کوئی غم نہیں ہے، انی احامی عن دینی و امامی، میں کٹے ہوئے بازو سے اپنے امام و اپنے دین کا دفاع کروں گا۔ اور عباس منتظرین امام مہدی کا نمونہ ہے، حسین امام مہدی کا نمونہ و اسوہ ہے، اور امام مہدی کی آواز وہی آواز ہوگی جو امام حسین کی ہوگی۔ امام مہدی شبیہ ہے امام حسین کے، امام مہدی کا موقف وہی ہوگا جو امام حسین کا موقف ہوگا۔ امام مہدی بھی امام حسین کی طرح مکے سے قیام کریں گے، امام مہدی بھی امام حسین کی طرح عاشور کے دن ظلم کے خلاف قیام کریں گے۔ امام وہی عاشورائی امام ہے۔ اس امام مہدی کو یا آج کے زمانے کے امام حسین کو عباس جیسا منتظر، عباس جیسا جوان، عباس جیسا مؤمن چاہیے جو عباس کی طرح بازو بھی کٹ جائے امامت کے دفاع سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ آج تھوڑی تھوڑی چھوٹے چھوٹے بہانے ہمیں نماز سے، روزے سے، دینداری سے باہر نکالتے ہیں۔ عباس پہ رونے والوں، غیرت مند جوانوں، عباس کے سر پر آہنی گرز مارا گیا، سر 2 لخت ہو گیا، اس وقت بھی عباس مشق سکینہ کی امانت کی حفاظت کر رہا تھا، اپنے درد کو محسوس نہیں کر رہا تھا۔ جوانان عزیز، اگر ہماری زندگی میں کوئی کمی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے تو وہ مصیبت، وہ مشکل، خبردار ہمیں دینی ذمہ داریوں کے میدان سے پیچھے نہ ہٹائے، اور مشکلات میں غرق ہو کر امام کی نصرت کا عزم اپنے دل میں رکھنے کا درس عباس علمدار دیتے ہیں۔ اب میں مسائل پڑھنا چاہتا ہوں عزاداران امام حسین انتہائی اختصار کے ساتھ، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کون سے مسائل پڑھوں۔ بس آپ اس علم کو ذرا دیکھ لو، آج یہ علم دیکھ کر خود مسائل سمجھ لیجئے گا۔ یہ علم جب بھی سربلند تھا نا عزادارو، سکینہ پر امید تھی، میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا پانی آ رہا ہے، میرے چچا نے جو بھی وعدہ کیا ہے بچوں پورا کیا ہے، وہ دیکھو علم آ رہا ہے، میرا لمبر چچا پانی آ رہا ہے، ہماری پیاس بجھ جائے گی، لیکن عزادارو جب علم چکا ہے نا، سکینہ کی امید ٹوٹی ہے، پھر سکینہ نے نہیں کہا میرا چچا آ رہا ہے، پانی لا رہا ہے۔ عزاداران امام حسین، آج قیامت ٹوٹ گئی ہے۔ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، آج زینب کی امید بھی ٹوٹ چکی ہے، سکینہ کی امید بھی ٹوٹ چکی ہے، حسین کی کمر بھی آج ٹوٹ گئی ہے۔ وہ بارفا، وہ علمدار چلا گیا جو لشکر میں امید کا مرکز تھا، جو لشکر میں اعتماد کا مرکز تھا، وہ ستون آج لشکر حسین میں لہیبوں نے منہدم کر دیا۔ عزادارو اجرکم ربکم، آپ کو عباس علمدار کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ اجرکم ربکم، اس طرح سے رونا عزادارو جس طرح زینب عباس کی لاش اطہر پہ رو رہی ہو۔ زینب کو رونے نہیں دیا گیا، گھوڑے سے گر کر لاش اکبر، لاش عباس، لاش حسین سے رونا چاہتی تھی، رونے نہیں دیا گیا۔ اجرکم ربکم، عباس جب حضرت زینب کبریٰ سے خدا حافظ کرنے آ گیا عزادارو، تو زینب نے بیویوں سے ایک عجیب جملہ کہا، اے خواتین، اے بیویوں، جب تک عباس تھا میں نے آپ کے پردے کی حفاظت کی ضمانت لی تھی، آج سے اپنا پردہ خود سنبھال لینا۔ وہ بے وفا چلا گیا، وہ بہنوں کی حجاب کا، حیا کا محافظ، بازو کا دانے چلا گیا، اپنے حجاب کی حفاظت خود کر لینا۔ جب تک عباس تھا کسی میں جرت نہیں تھی میری آنکھ سے دیکھے، جب وہ سردار عاشورا، مہر
عباس علمدار میدان کارزار کی طرف بڑھتے ہیں عزادارو، نہر فرات پر قبضہ جما لیتے ہیں، چلو پر پانی بڑھتے ہیں، پینا چاہتے ہیں، قربان جاؤ اس باوفا پر، کہا اے نفس عباس تیرا آقا مولا پیاسا ہے، تیرے آقا کی بیٹی سکینہ پیاسی ہے، تو کیسے پانی پی سکتا ہے؟ ارے زہرا کی زینب پیاسی ہے، میں پانی نہیں پی سکتا۔ عباس نے پانی گرایا عزادارو، اب عباس باب الحوائج کی ایک آرزو ہے، پانی خیمگاہ تک پہنچ جائے، بے شک عباس کے بازو قلم ہو جائے، پانی پہنچ جائے۔ عزادارو عباس علمدار مشکیزہ سکینہ، امانت سکینہ، امید سکینہ کو لے کر چونچو خیمے کی طرف بڑھے۔ عزادارو لعینوں نے کہا خبردار عباس پانی نہ لے جانے پائے، عباس کے سینے پر تیر لگ گئے، عباس کی پشت پر تیر لگ گئے، عباس کے چاروں طرف تیروں کی بارش، ایک تیر عباس کی آنکھوں پہ جا کے پیس ہوگا، عباس نے وہ تیر جو سینے پہ لگے نہیں نکالے۔ مصائب کے جملے ہیں عزادار جوانوں، مصائب کے جملے، وفات کے جملے۔ عباس کے سینے پہ تیر لگے نہیں نکالے، عباس کی پشت پہ تیر لگے نہیں نکالے، عباس کے بازو پہ تیر لگے نہیں نکالے، لیکن ایک تیر عباس کی آنکھوں پہ لگا۔ عباس نے نہ جانے وہ تیر آنکھوں سے کیسے نکالا ہوگا، یہ میرا مولا آقا جانتا ہے، لیکن پوچھے عباس آپ نے تیر کیوں نکالا؟ آیت اللہ حائری شیرازی فرماتے ہیں عباس نے آنکھوں کا تیر اس لیے نکالا، عباس نے آخری دیدار حسین کا کرنا تھا، تیر نکالا تاکہ آخری دیدار حسین مولا آقا حسین کا کر سکے۔ عباس کے بازو کٹ گئے، دایاں بازو کٹ گیا، مشکیزے کو بائیں بازو مل گیا، بایاں بازو کٹ گیا، مشکیزے کو دامتوں پہ لیا، اور تیر لگ رہے ہیں عزادارو، لیکن ایک لعین نے تیر اس جگہ پہ مارا جس تیر نے عباس کو سب سے زیادہ درد دیا، وہ تیر مشک سکینہ پہ لگ گیا۔ جیسے ہی مشک سکینہ پہ لگانا عزادارو تیر، عباس کے بازو کٹ گئے ہیں، آنکھوں پہ تیر لگا ہے، سینے پہ تیر لگا ہے، گھوڑے کا رخ خیمے سے موڑ کر ظالم اشقیاء کی طرف کیا، کہا او میں سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں، میں سکینہ کا سامنا نہیں کر سکتا، ارے پانی گر گیا۔ اب عباس دشمنوں کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں، ان لعینوں نے کیا کیا عزادارو؟ حیدر کرار کے شعر کے ساتھ کیا کیا؟ ایک آہنی گوز، ایک لوہے کا بہت بڑا پتھر جس میں طرح طرح کے تیر اور کانٹے پیوستے، ایک لعین نے زور سے عباس کے سر ایک دستک دے مارا، وہ عباس گھوڑے سے زمین پر آ گیا۔ ایک عالم کو کہا عباس نے میرے مصائب کا حق ادا نہیں کیا، ارے ہمارے شیعوں کو بتاؤ جس کے بازو نہ ہو وہ کیسے زمین پر آ گیا ہوگا، جس کے سینے پہ بھی تیر، آنکھوں پہ بھی تیر، جب وہ بازو کے بغیر زمین پہ گر گیا ہوگا تو کیسے گر گیا ہوگا۔ اور عباس نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار حسین کو صدا دی باری کہہ کر، اے میرے بھائی میری خبر لیجئے، اپنا آخری دیدار کرا لیجئے۔ علماء فرماتے ہیں عباس نے یہاں حسین کو بھائی کہہ کے کیوں کہا؟ جب عباس گھوڑے سے گرے فاطمہ الزہرا آئی ہے، اے میرے بیٹے عباس میری آواز میں آ جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون